پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان کے پاس وہ پنجابی جی کہتے ہیں کیڑی گدر سنگھی ہے، وہ کون سا جادو ہے جس سے پاکستان نے اتنی کامیاب سفارتکاری کی ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا جواب میری رائے میں یہ ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی. اب بیک ڈور ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خفیہ مذاکرات. ایسے مذاکرات جو رات کے دیرے میں ہوتے ہیں، ایسے مذاکرات جس میں آپ پریس کو شامل نہیں کرتے، آپ انفارمیشن کو خفیہ رکھتے ہیں. اور تو یہ کرنے والا کون تھا؟ یہ ہمارے پیارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں. تو میں یہی جب دیکھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کی ساری ہسٹری جو تقریباً 81 سے شروع ہوتی ہے، جب وزیر خارجہ بنے نواز شریف صاحب، تو وہاں سے اگر آپ آج تک 2026 میں دیکھیں تو بڑی آسانی سے یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ خفیہ مذاکرات رہے ہیں، وہ بیک ڈور ڈپلومیسی رہی ہے. یہ تو آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا 1981 میں کہاں سے ایک آدمی جو چھوٹا موٹا ایک بزنس مین تھا، ان کا ایک اتفاق فون رہی تھی اور پتہ لگا وہ وزیر خزانہ پنجاب کے بن گئے. اور پنجاب میں آنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ 2 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے. یہ بھی کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں خفیہ ڈپلومیسی ہوئی ہے. اور اس دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد محترم میں ہمارے حمید گل جنرل صاحب شامل تھے، بڑے مشہور و معروف. ان کے وہ بھی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ تھے، تو شاید ان کی صلاحیت وہیں سے وہاں پہ شروع ہوئی. اور سب سے بڑے اگر آپ یہ خفیہ چلتے جائیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. وہ تو 1990 میں جب پہلے الیکشن ہوئے جس میں اپنا کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ وزیر اعظم تو بنیں گے، اپنا کوئی جتوئی کو کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو کہہ رہا تھا، تو وزیر اعظم بن گئے نواز شریف. وہ بھی ایک قسم کی خفیہ کوئی لگتا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ تھا. آگے چلتے ہیں، پھر 93 آ گیا، بے نظیر صاحب آ گئے. 97 میں پھر کوئی نہ کوئی خفیہ چیز ہی ہوئی، وہ بھی آج تک نہیں پتہ لگا. نواز شریف آ گئے. تو یہ کنٹینیوٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم لوگ خاص طور پہ جو لبرل سیکولر ٹائپ صحافی تھے، وہ بڑا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ رات کو گاڑیوں میں جاتے ہیں، یہ رات کو مذاکرات کرتے ہیں، یہ گیٹ نمبر 4 جاتے ہیں، گیٹ نمبر 8 جاتے ہیں. تو مجھے تو لگا کہ الٹیمیٹلی جو پاکستان نے جو دنیا سب کو حیران پریشان کیا ہے، یہ وہی خفیہ ملاقات کی صلاحیت ہے. یہی وہ بھی خفیہ ملاقات یا کہہ لیں یا خفیہ مذاکرات کا وہ سیکرٹ ان کو آتا ہے جس سے یہ چیزوں کو سالو کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی مجھے بندہ یہ دنیا کا بتائے کہ جب نواز شریف صاحب اپنا جیل میں تھے، یہ میں مشرف کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بڑے بڑے صحافی تھے، میں تو خیر ایک چھوٹی سی ایک مکھی ہوں، بڑے بڑے جو دانشور تھے، بڑے بڑے نام تھے، وہ سب ایک دم کہتے ہیں شوق میں چلے گئے کہ جی ایک جہاز آیا تو نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں سعودی عرب. اور سعودی عرب کوئی کہتا ہے 5 سال کے لیے گئے تھے، کوئی کہتا ہے 10 سال کے لیے گئے تھے. تو وہ مذاکرات کے نتیجے میں نہیں گئے تھے، وہ بھی خفیہ مذاکرات کے نتیجے میں گئے تھے. تو پھر وہاں سے جب واپس آئے وہ بھی نہیں پتہ لگا کس طرح آیا، وہ بھی کوئی نہ کوئی خفیہ مذاکرات تھے. پھر جب یہاں واپس آئے تو مزے کی بات ہے جو ان کے مقدمات تھے، کیسز تھے، وہ بھی ختم ہو گئی. تھینک یو سپریم کورٹ، تھینک یو پاکستان کا نظام. وہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیسز کس طرح ختم ہوئے. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جناب ان کے لیے مسائل شروع ہو گئے. یا ابھی ریسنٹلی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور یہ مجرم بھی تھے ملزم بھی تھے، تو ان کو ایک ایسی تکلیف ہوگی، وہ بھی نہیں پتہ چلا تکلیف کیسے ہوئی. وہ بھی خفیہ مذاکرات سے پتہ چلا کہ اس کا صرف اور صرف علاج لندن میں ہے، اور وہ ایک دم پتہ چلا وہ لندن میں چلے گئے. اور ایک چھوٹا سا سٹام انہوں نے لکھ دیا. سٹام لکھوانے والے ان کے یہ ہمارے وزیر اعظم تھے کہ جی میں ان کو واپس لاؤں گا. بعد میں انہوں نے کہا جی میں تو تب واپس لاؤں گا جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ سال وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ پاکستان چلے گئے. اب وہ بھی پتہ نہیں چلا وہ کس نے مذاکرات کیے، وہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی تھی یا بیک ڈور مذاکرات ہی تھے، یہاں سے چلے گئے. اور سب سے بڑا جو گولڈ میڈل ہے، جو نمبر 1 ان کی میں سمجھتا ہوں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، وہ سب سے کامیابی ہے کہ جناب ہم سارا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے جی فرد جرم لگ گئی، شہباز شریف پہ یہ ہو گیا، منی لانڈرنگ ہو گئی، فلاں گئی، بیٹا بھی آ گیا. اور یہ ایک عام شہری کی طرح آپ پورے پاکستان نے وہ تصویریں دیکھی تھی کہ یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور بالکل ان کو بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ملتی تھی، ان کو کرسی نہیں دی جاتی تھی. حالانکہ یہ پاکستان کے 2 دفعہ چیف وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تھے، پاکستان کی اپوزیشن کے بندے رہے تھے، بڑا ان کا نام تھا. تو پوری دنیا میں تھا بس جی پارٹی ختم، ان کا یہ ہو گیا. تو پتہ لگا صبح وہ وزیر اعظم بن گئے. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد دوبارہ پھر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اب ساری دنیا ان کو کہتے ہیں جی یہ 47 کے فارم کے وزیر اعظم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 47 جو فارم ہے یہ بھی کسی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور مذاکرات کے نتیجے میں ہی آیا ہوگا. یہ بھی مجھے تو نہیں پتہ کہ کہیں کسی جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے کہ جناب آپ وزیر اعظم ہوں گے یا نہ ہوں گے. تو یہ جتنی میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، جو پولیٹیکل اسٹرینتھ بنتی ہے اس پارٹی کی، وہ شاید یہی بنتی ہے بیک ڈور مذاکرات کہہ لیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، بیک ڈور رابطے کہہ لیں، راتوں کو ملنا کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے میرا خیال ہے یہ جو صلاحیت انہوں نے 81 سے شروع کی اس پارٹی نے، اور اس میں یہ شامل یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس
نیگوسیشن میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا. فیلڈ مارشل ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک آرمی کا ہیڈ ہے, ان کی ایک گرومنگ ہے, ان کی ایک ٹریننگ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ان کا ڈیفینیٹلی رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فیلڈ مارشل کا رول نکالیں تو یہ سارے مذاکرات نہیں ہونے تھے. مگر جو دو بندے ہیں وہ دونوں مسلم لیگ نون کے ہیں, اور وہ گھر دے بندے نے, پنجابی چ کہتے ہیں گھر نے. ایک جناب اپنے سمندی صاحب ساڈے نے, اپنے اسحاق ڈار صاحب, اور دوسرے یہ اپنے چھوٹے میاں صاحب ہیں. ڈار صاحب آپ کے وزیر خارجہ ہیں, جو کہ پیداوار ہی ساری نون ہی ہے, اور باقی ہے کیا, اور دوسرے آپ کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو ان دونوں کی صلاحیت تھی کہ اور دیکھیں کمال کی ٹائمنگ دیکھیں کتنی فلمی ہے. پوری دنیا کی جان نکلی ہوئی تھی کہ جناب جو امریکن پریزیڈنٹ کی جو لینگویج ہے وہ میرا خیال سفارتی دنیا نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی کہ ہم ایران جیسی سویلائزیشن کو منگل کی رات 8 بجے نیو یارک ٹائم ایسٹرن ٹائم پہ ختم کر دیں گے. اور جناب کمال کی فلم بنی اسی ٹائم پہ, ایک دم ایک ٹویٹ آتا ہے اسی بندے کا جس نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ ایران گوئنگ ٹو بی ہسٹری. وہ کہہ رہا ہے جناب مجھے پاکستان کے وزیر اعظم کہ یہ جو رائے ہے میں اس کو مان رہا ہوں, ہم تسلیم کر رہے ہیں, یہ جو ہے 15 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں سیز فائر پہ. تو ہمیں نہیں پتہ تھا, میں نے تو بہت زیادہ لرن کیا اس ساری ایپیسوڈ میں کہ یہ بیک ڈور مذاکرات کیا ہوتے ہیں, یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی اسٹرینتھ رہی, یہ خالی شہباز شریف کی اسٹرینتھ رہی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی ایک بتاتا جاؤں کہ پاکستان ایک حوالے سے شاید اس نے جو دنیا کو جو تحفے دیے ہیں, میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں, وہ جو امن دیا ہے جو پاکستان نے جو دنیا میں ایز اے پلیئر, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری جو کنٹریبیوٹ کیا, وہ سارا بیک ڈور ڈپلومیسی ہے. تو اس میں 1970 میں خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں اگر کوئی سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوگی. ایک زمانہ تھا جب چائنا جب سوشلسٹ تھا تو دنیا سے کٹا ہوا تھا, تو پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جس کا فضائی رابطہ تھا. اور پاکستان کے پی آئی او اس زمانے میں ایک بڑا صحت مند ادارہ تھا, اور پاکستان کے پائلٹوں نے بڑا ہی ایک زبردست یہاں سے یہ جو کراکرم پہاڑ ہیں ان سے ایک راستہ ڈھونڈ لیا. تو پاکستان اس زمانے میں 1970 کی بات کر رہا ہوں, جنرل یا یہاں کی یہاں پہ مارشل تھی, تو جرنیل صاحب پاکستان کے حکمران تھے. ویسے ان کو وہ نور جہاں کے گانے بڑے اچھے لگتے تھے, کسی دن میں وہ کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا. تو پوائنٹ جو میں بتانے لگا ہوں, تو پاکستان کا واحد دنیا کا ملک تھا جہاں سے اسلام آباد سے بیجنگ پیکنگ اس کو اس زمانے میں کہتے تھے کہ اس کی فضائی رابطے تھے. تو اس زمانے کا جو سب سے نامور ڈپلومیٹ تھا اس کا نام تھا ہینگری کسنجر. ڈاکٹر, یہ پی ایچ ڈی تھا, اور یہ امریکہ کا وزیر خارجہ تھا. اس کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کا نام تھا نکسن تھا. تو یہ رات کے اندھیرے میں 1970 میں پاکستان آیا, اور اس زمانے میں فیس بک اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, دنیا کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ کسنجر کہاں ہے. تو کسنجر صاحب جناب رات کا اندھیرا بھی آ گیا, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آ گئی, اور پاکستان آ گیا. اور یہاں سے جناب وہ جہاز پہ بیٹھا, یہ میں بات کروں 1970 کی, اور وہ چائنا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کی جو ماڈرن ہسٹری ہے, اس وقت کی جو دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشن ہے, اس میں آپ اس کو مائنس ہی نہیں کر سکتے. چائنا از نو ڈاؤٹ از اے ون آف دی بگیسٹ پولیٹیکل پاور, ملٹری پاور, اکنامک پاور, ہر حوالے سے بہت بڑی چیز ہے. اور امریکہ جو ہے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ آئی ہے. تو یہ پاکستان کی ہی کنٹریبیوشن تھی کہ 1970 میں پاکستان نے برج کا رول ادا کیا. اور اس کے پیچھے بھی کیا چیز تھی, بیک ڈور ڈپلومیسی. اور رات کا اندھیرا ہماری اسپیشلٹی ہے, اور میرا حال ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کی تعریف کرنی بنتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے بڑا ایز اے جرنلسٹ یہ شو ڈالا ہوا, یہ رات کو گاڑیوں میں چھپ کے جاتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں, وہ گیٹ 4 5 7 8 میں جا کے مذاکرات کرتے ہیں. تو مجھے تو لگا یہ دنیا کے لیے یہ جو رات کی مذاکرات ہیں, یہ جو خفیہ مذاکرات ہیں, یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں, یہ بڑی معاون ثابت ہوئی ہے. اس سے پاکستان نے بڑا فائدہ اپنے لیے بھی حاصل کیا ہے اور پوری دنیا کے لیے حاصل کیا ہے. آج کی دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. دنیا میں فرانس ہے, انگلینڈ ہے, انگلینڈ نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی. اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں اس 6 ہفتے کی لڑائی میں زیرو رول ہے کسی بھی ملک کا, اتنے بڑے ملک ہیں. ہاں یہ چیز کہنا غلط ہوگی کہ ساری یہ پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان نے بڑا انٹیلیجنٹلی موو کیا. اس میں چائنا کا ڈیفینیٹلی عمل دخل ہے, چائنا کی کنٹریبیوشن ہے, اس کے بغیر یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے. مگر فیس جو کنیکٹیو پاور تھا, جو گلو تھا اس سارے مذاکرات میں, وہ پاکستان تھا. وہ پاکستان کی ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ تھی. سیاسی لیڈرشپ میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ ایک طرف اپنے ہمارے وزیر اعظم ہے, دوسری طرف اسحاق ڈار ہیں, اور جو ملٹری ہماری لیڈرشپ ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. تو یہ 3 بندوں نے مل کے ترکی کو بھی شامل کیا, سعودی عرب کو شامل کیا, ایران کو شامل کیا, اور چائنا کو شامل کیا, اور ساتھ امریکہ کو شامل کیا. اور کمال کی بات یہ ہے, اپنے اختلافات ساری باتیں اگر ہرا دیں, پیچھے کر دیں آپ, تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک پلیزنٹ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی کیا انٹیلیجنس ہے کہ پاکستان
چائنا کے بھی ساتھ ہے، اور پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے اسرائیل آف چائنا، یہ اس کے قریبی ترین ممالک میں ہے۔ پاکستان کا لو افیئر سعودی عرب سے بھی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، دفاعی معاہدہ بھی ہے کہ اگر تمہاری لڑائی ہوگی تو ہماری لڑائی ہوگی۔ اور ایران اور سعودی عرب کی صدیوں پرانی ایک جنگ ہے، یہ ہسٹوریک ہے، عرب اور عجم کی جنگ ہے، اور پاکستان ایران کی بھی ڈال لیں گے۔ اب 2025 میں جب امریکہ نے حملہ کیا ان کے ایٹامک پروگرام پہ، تو مجھے یاد ہے ایران کی اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، تو پاکستان ایران میں بھی بڑا رسپیکٹیبل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس حکومت کو پاکستان کے اندر اتنی وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جتنی ایران میں ملی ہے، پھر سعودی عرب بھی ہے، چائنا بھی آپ کے ساتھ ہے، ترکی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ امریکہ کی ڈارلنگ ہے۔ صبح دوپہر شام مجھے یاد ہے پچھلے دنوں تو اپنا صدر ٹرمپ کا ایک ہی عادت تھی، وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کر رہا ہے، اور انڈیا کے پیچھے پڑا تھا، 5 جہازوں سے شروع ہوا، 6 کی، 7 کی، 8 کی، 11 تک چلا گیا۔ تو یہ ایک بڑی مزیدار مسٹری ہے، بڑا مزیدار کام کیا ہے پاکستان نے۔ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔